سب سے بہترین قصہ ہے، اپنے بچوں کو سنایا کرو۔ اس کی ایک لذیذ بات، اس پورے واقعے کی ایک لذیذ بات جو ہمیں عشق مصطفیٰ میں جھنجھوڑ دیا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مومن کی روح نکالی جاتی ہے، کافر کی روح نکالی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں دونوں کو الگ الگ انداز میں؟ کہا ہاں، ایک گنہگار کی، کافر کی روح نکالی جائے تو ایسے جیسے ریشم کا کپڑا کانٹوں کے جھاڑ میں ڈال کر کھینچے تو جیسے اس کے تار نکلتے جاتے ہیں ایسے روح نکالنے کا درد ہوتا ہے۔ کافر مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے گندھے ہوئے میدے کے آٹے میں کوئی بال پھنساؤ اور نکال لیا جائے، اتنی آسانی سے۔ کہا یہ کیسے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا موت روح نکالنے کا یہ جو فرق ہے، سورہ یوسف پڑھو سمجھ میں آئے۔ وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں موت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کہا پھر پڑھو، پھر پڑھ کیا ہے؟ کہا موت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ذکر ہے؟ کہا یوسف و زلیخا کا واقعہ ہے۔ کہا تو نے یہ تو پڑھا کہ زلیخا نے عورتوں کو بلایا، دعوت کیا تھا؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کیا کیا؟ کہا سبوں کے ہاتھ میں چھری دی اور لیمو دیا۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا یوسف کو بلایا اور کاٹنے کا کہا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ عورتوں نے لیمو نہیں کاٹا، لیمو گر گیا، انگلیاں کاٹ لی۔ امام نے پوچھا کاٹی یا کٹ گئی؟ کاٹی یا کٹ گئی؟ کہا کٹ گئی۔ کہا کیوں؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ جان بوجھ کر کے تو کوئی نہیں کاٹ سکتا، جان بوجھ کر کے کوئی نہیں کاٹ سکتا، وہ یوسف کو دیکھنے میں مشغول تھی، کٹ گئی۔ امام اعظم نے کہا میں اسی سے یہ تفسیر اخذ کرتا ہوں کہ مومن کی جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کے سرہانے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ ارے جمال یوسف دیکھ کر کے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا تو جمال محمد دیکھ کر کے روح نکلنے کا درد کیسے ہوگا؟ ہاں، حضور کا دیدار کرتا رہے گا اور ادھر روح نکلتی رہے گی۔ یہی تو ایک مومن کی طلب بھی ہونی چاہیے، طرب بھی ہونی چاہیے۔ اے سنی مسلمانوں، یہی دعا کر کے جاؤ کہ جب دم واپسی ہو میری، یعنی دنیا سے جانے کا وقت آئے، میرے آقا میرے سرانے تشریف لائے۔ اگر آپ کا دیدار ہوتا رہے اور روح نکلتی رہے، احساس نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر کے روح نکلنے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ میں نے بیچ میں کہا، آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی نہیں، کٹ گئی۔ کاٹ کون سکتا ہے؟ کٹ گئی۔ ارے جان بوجھ کر کے تھوڑی نہ کاٹی، بلکہ دیکھتے دیکھتے کٹ گئی۔ یہ مصر کی عورتوں کا معاملہ ہے، لیکن اس جگہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوش میں رہ کر کے بھی عورتیں نہیں، مرد کٹ نہیں، اگر چاہیں مرد تو حضور کے صرف نام پر اپنی گردن کٹا سکتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی، یا رسول اللہ یہاں صرف نام پہ گردن کٹا جاتے ہیں۔ یہ حضور کے حسن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اسی حسن کے جلوے میں ہماری پوری زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔